مقدس سرزمین جس کے لیے حضور نے فرمایا ہے کہ مدینہ میں دجال داخل نہ ہونے پائے گا. اور فرمائے اسی جملے کے اندر بہت ساری باتوں کا جواب ہے. مدینہ میں دجال داخل ہونے نہ پائے گا. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ تمام مذاہب والے اس بات کو مانتے ہیں. بے شک آپ ایران والوں سے ٹھیک ہے دجال مدینہ میں داخل ہونے نہ پائے گا. جھوٹا فریبی اور مکار مدینہ میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. تو جنہوں نے 24 سال مدینہ میں رسول اللہ کے مصطفے پہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھائی ہیں, رسول اللہ کے منبر پہ تشریف فرما ہو کر امت کو خطبے دیے ہیں, مسجد نبی میں تشریف فرما ہو کر امت پر نظام مصطفیٰ پر نافذ کیا ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کھڑے اور سچے لوگ ہیں اور وہ حق کو جانے والے ہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا. اور صدیق اکبر قیامت تک مدینہ سے باہر جائیں گے نہیں. فاروق اعظم قیامت تک مدینہ سے باہر جائیں گے نہیں. عثمان بن عفان قیامت تک مدینہ سے باہر جائیں گے نہیں. واہ واہ. یہ بات ہی صداقت کی دلیل ہے کہ جھوٹا تو مدینہ میں جا ہی نہیں سکتا اور تو یہ حکومت بنا ہی نہیں سکتا. تو وہاں پر یہ 3 شخصیات ہیں جن کا پائے تخت مدینہ منورہ, جن کا مسکن مدینہ منورہ, جن کی زندگی مدینہ منورہ, جن کا مرنا مدینہ منورہ, جن کا سفر مدینہ منورہ. وہ ساری کائنات کو چھوڑ کر مدینہ والے کے ساتھ جڑ گئے. تو اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ان کے لیے سب کچھ مدینہ ہے. جانے تو قربان کر دی ہے لیکن مدینہ سے باہر جانا گوارا نہیں کیا. اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سچے, وہ جھوٹے نہیں, وہ مکار نہیں, وہ فریبی نہیں, وہ منافق نہیں ہے, وہ مخلص مومن ہے. مدینہ طیبہ جبل عود شریف جو سرکار نے فرمایا ہے کہ اعلیٰ جبل عود و جبل عود و جبل جو حبنا اور حبو عود یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم عود سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. عود پہ تشریف فرما ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ساتھ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے ساتھ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے ساتھ ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب پہاڑ پر ان معموموں کے قدم لگے پہاڑ پہ وجہ جاری ہوا, فتحرک الجبل, پہاڑ وجہ کرنے لگا. سرکار نے فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ النَّبِيُّ وَالصِّدِّيقُ وَالشَّهِيدُونَ. بہت ساکن ہو جا, ٹھہر جا کہ تجھ پر اللہ کا نبی کھڑا. یہاں صدیق تشریف فرما ہے. حضور نے صدیق کہا, فرمایا شہیدان نہ 2 شہید ہیں, عمر بن خطاب بھی شہید, عثمان بن عفان بھی شہید. اب ان دونوں کو شہادت کی بشارت بھی مدینہ میں دی گئی اور دونوں کو شہادت نصیب بھی مدینہ میں ہوئی اور شہادت کے بعد دونوں کو منصب بھی مدینہ میں ہوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب حضور نے شہید کہہ دیا, اب شہید جو ظالم مارا جائے وہ شہید نہیں ہوتا, جو ظلم کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید نہیں ہوتا,
جو ڈاکہ زنی کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید نہیں ہوتا، جو غصب کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید نہیں ہوتا۔ وہ سلطان کائنات میں ایک کلمہ بول کر شہیدان فرما کے فاروق اعظم عثمان غنی دونوں کی حقانیت کو بیان کروا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے عمر کو شہید کہہ دیا، حضور نے عثمان کو شہید کہہ دیا، یہاں بشارت دے دی، یہ حق پہ قائم رہے، حق کی خاطر جان دیں گے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے اور اعلیٰ شہادت کے مراتب پر فائز کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جنہیں حضور نے شہید کہہ دیا ہے پھر وہ ظالم تو نہیں ہو سکتے، وہ جھوٹے تو نہیں ہو سکتے، وہ منافق تو نہیں ہو سکتے، اور وہ ان کا عقیدہ بگڑ تو نہیں سکتا۔ نہ حضور کی بشارت کیسے، اگر ایسے ہوتا نعوذ باللہ حضور کی بشارت غلط ہو جاتی، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور کی بشارت غلط ہو جائے، تو جس کو حضور نے شہادت کی بشارت دی ہے، حضور نے اس کی حقانیت کی بشارت دی ہے، اس کی صداقت کی بشارت دی ہے، اس کے مخلص مومن ہونے کی بشارت دی ہے، اس نے سب کے خاتمہ میں ہونے کی بشارت دی ہے، اس کی حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ وقت جب قریب آیا، وہ لمحہ قریب آیا، عثمان بن عفان کا محاصرہ کر لیا اسلام کے غداروں نے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق اسلام کے منافقوں نے محاصرہ کر لیا۔ منافق محاصرہ کیے ہوئے عثمان کی جان لینا چاہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں آپ خلافت سے دستبردار ہو جاؤ۔ آپ خلافت سے دستبردار نہیں ہو سکتے، یہ حضور کا حکم ہے کہ خلافت سے دستبردار نہیں ہونا۔ عثمان اس پہ ڈٹے ہوئے، اب وہ منافق آپ کی جان کے ڈرتے ہیں، منافق آپ کو مار دینا چاہتے ہیں، اور حسین و حسن جیسے مومن آپ کے پہرے دار بن کے دروازے میں حفاظت دیتے کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ کوئی اس کا انکار نہ کرے، بالکل میں سمجھائی سے کہہ رہا ہوں۔ اور اسی کی طرف نصیر شاہ صاحب اشارہ کرتے ہیں کہ بے خود شدم آزمائے ولائے عثمان، مثل آباستم فلائے عثمان، ارباب حیار سند پر رمز نصیر، آبے رکھ دین است حیار عثمان۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ محافظ دروازے پہ کھڑے ہیں، باغی اب تلاش میں ہے کسی طرح موقع ملے، تو انہوں نے تیر چلائے۔ حسن پاک کو تیر لگا، امام حسن پاک جب زخمی ہوئے تو منافقوں نے دیکھا کہ اب حالات ہمارے خلاف ہو جائیں گے، اب حسن زخمی ہو گئے، اب صحابہ والے ہمیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے، اب جلدی سے اپنا کام کرو۔ وہ اس چکر میں اس سے پہلے کہ یہ خبر پھیلے کہ حسن زخمی ہوئے، عثمان کا دفاع کرتے ہوئے وہ دیوار کلام کے آنا چاہ رہے ہیں، صحابہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، لڑائی کی اجازت مانگتے ہیں۔ حسن لڑائی کی اجازت مانگتے ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لڑائی کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ حضور کے مدینہ میں لڑائی لڑی جائے۔ یہ دو بارگاہ ہے کہ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ ادب گاہے زیر آسمان از عرش نالوں تک لے سانس لیا اس تک دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا۔
وہ لڑائی کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ صحابہ تقاضا کرتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب میرا وقت جانے کا ہو چکا ہے، اب مجھے جانا ہے کہ میرے آقا جامع کوثر لیے میرا انتظار فرما رہے ہیں کہ میرے آقا میرے خواب میں تشریف لائے۔ حضور نے مجھ سے فرمایا اے عثمان تو پھیرو اننا الکاملہ، یہ روزہ آپ نے ہمارے پاس آ کے افطار کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ عثمان نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، آپ نے ایسا لباس پہنا کہ کسی حالت میں بے پردگی نہ ہونے پائے، تہبند کو چھوڑ کر آپ نے شلوار پہن لی کہ بے پردگی نہ ہونے پائے، اور پھر آپ روزے کی حالت میں سرکار کے وعدوں کی پابندی کرتے ہوئے، طاقت ہونے کے باوجود مدینہ کا طلب کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت آپ کر رہے ہیں، آپ ادھر باب تلاوت ہے اور وہ شیاطین وہ منافق دیواریں پلان کر پچھلی جانب سے گھر کے اندر اترتے ہیں اور اس ضعیف العمر بزرگ کے سر پہ سریے کے وار کرتے ہیں، آپ کے خون کے چھینٹے قرآن پاک میں پڑھتے ہیں۔ اس آیا پہ وہ چھینٹے پڑے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آیا نازل قرآن پاک کی پہلے پارے میں، اس پر عثمان غنی کے خون کے چھینٹے گرے۔ اب یہ جو قرآن پاک کا یہ نسخہ ہے یہ بھی دنیا میں محفوظ ہے، تم کا بھی ادائے خانہ ترکی کا یہ نسخہ ہم محفوظ ہے۔ عوام گرامی، کوئی جو بندہ جس حال میں مرے گا وہ مقام وہ اشیاء اس کے حق میں گواہی دے گی۔ اگر میدان کربلا کا رہ گیا شہید کربلا کی شہادت کی گواہی دے گا، رسول اللہ کا مسلح عمر کی شہادت کی گواہی دے گا، کوفہ کی مسجد حیدر کرار کی شہادت کی گواہی دے گی، تو اللہ کا قرآن عثمان کی شہادت کی گواہی دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شہادت کا جام نوش کیا، آخری بات آپ تک پہنچا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ کوفہ میں سرکار حیدر کرار کی مجلس میں سرکار حسن پاک اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں، دھیان سے سماعت فرما لیجیے۔ حیدر کرار موجود ہے، آپ کے اصحاب موجود ہیں، آپ کے طرفدار موجود ہیں، کہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرزند رسول نواسہ رسول اپنا خواب بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، عاشر و پا ہے اللہ جل جلالہ اپنے جلال کے ساتھ اپنے عظمت اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہے کہ ایسے میں رسول اللہ حاضر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے عرش الہی کا پایا تھاما، سرکار کے پیچھے سے لے کر ابو بکر کا رسول اللہ کے شانے پر، پیچھے عمر کا ابو بکر صدیق کے شانے پر اس انداز سے کھڑے ہیں۔ عثمان بن عفان رب کی بارگاہ میں آتے ہیں، اپنا کٹا ہوا سر، اپنا کٹا ہوا خون کے فوارے جاری ہیں، رب کی بارگاہ میں یوں پیش ہوتے ہیں اور رب سے عرض کرتے ہیں، رب کریم یہ مجھے پتا مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ حسن پاک اپنا خواب بیان کر رہے ہیں کہ عثمان رب کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوتے ہیں، خون آپ کا کٹا ہوا ہے، خون کے فوارے جاری ہیں، رب سے التجا کریں، رب کریم بتا میں نے کون سا جرم کیا تھا کہ مجھے یوں قتل کیا گیا۔ عثمان نے جب یوں رب کی بارگاہ میں اپنی شکایت پیش کی تو عرش الہی کانپا اور اللہ کا جلال جلوہ گر ہوا۔
जलाल इलाही ने अर्श से खून के 2 परलाले जमीन पे जारी कर दिए। उस्मान के खून का बदला, उस्मान के खून की सजा लोगों को यूं मिलने वाली है। 2 फव्वारे खून के जारी किए, उनकी तामील की गई। वो 2 फव्वारे खून के क्या थे? एक जंगे जमल की सूरत में, एक जंगे सिफीन की सूरत में, जो आपस की मुसलमानों की लड़ाइयां हुई, कि उनका सबब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुआ थी। आप जुल्मन मारे गए उसी के नतीजे में। और ये उस्मान ने खुद भी कह दिया था कि अगर तुम मुझे कत्ल करोगे फिर तुम कभी इकट्ठे होकर नवाज़ें पढ़ न सकोगे। इसलिए सजा उम्मत को दी गई। अब ये झगड़े और ये निज़ाम खत्म होने में नहीं जाते। अगर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हया किया जाता, अगर हुजूर की निस्बत का हया किया जाता, कि हुजूर के दोहरे दामाद की निस्बत का हया किया जाता, और जैसे उस शख्स को नवाजने वाले सखी की सफा को उसका लिहाज किया जाता, उसके एहतराम को मद्देनजर रखा जाता, लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन व रफ़ीक़ी फ़िल जन्नह, उस्मान को पेश नजर रखा जाता। वो जिससे बड़ा का हया करते उसका हया किया जाता। ये फितना बर्पा न होता, उस्मान पर ये जुल्म न होता, फिर मुसलमानों में ये फिरका बंदी भी न होती, फिर जंगे जमल भी न होती, फिर जंगे सिफीन भी न होती। उम्मत में ये इहतराम पैदाश ये हुआ कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान का इहतराम, आपका अदब तर्क किया गया, आपसे हया नहीं की गई, फिर उम्मत को ये सजा मिली। अल्लाह हमें उस्मान से प्यार करने वालों में रखे, उस्मान से प्यार करने वालों में हमारी मौत आए, और उस्मान से प्यार करने वालों के साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह।